رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کی بارگاہ میں والہانہ انداز میں جھوم جھوم کر درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. بڑے غور سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا قریبنا مولانا محمد علیہ وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ کافی دیر سے نعت و منقبت کا سلسلہ چل رہا تھا، چند اشعار کلام الامام امام الکلام کے آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی محبت میں جھوم کر کے درود شریف کی ڈالیاں نشاور کریں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ السلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شعر سمجھ میں آئے سبحان اللہ الحمدللہ کی صداؤں سے نوازتے رہنا. وہ سویلا لغار پھرتے ہیں، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ وہ سویلا لغار پھرتے ہیں، وہ سویلا کوئی کسی کو نہیں جانتا ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا ہوگا. اس وقت جو گنہگار لوگ ہوں گے، جو ان کا خیال ہوگا، وہ خیال میں ایک شعر کے ذریعے پیش کر رہا ہوں. آہا کل عیش تو کیے ہم نے، آہا کل عیش
منگتے تاجدار اور بادشاہ بھی ہوا کرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں منگتے تاجدار بیٹھتے. اور یہ جو محفل سجائی گئی تعلق شریف کے تعلق سے، موت کے تعلق سے ایک شعر، جب جنازہ میت 4 کاندھوں پر جاتی ہے، قبرستان تک سے چھوڑ کر کے آتے ہیں، قبر میں بھی اتارتے ہیں. 5واں میت اوپر جو چارپائی ہوتی ہے اس پہ لیٹی ہوئی تھی اور 4 کندھوں پر جاتی ہے تو 5 لوگ ہو جاتے ہیں. لیکن جب واپس آتے ہیں تو 5ویں جو ہوتی ہے اسے تو میت وہی دفنا کر کے چلے آتے ہیں، لیکن 4 لوگ واپس آتے ہیں. تو یہی پورا شعر یہی پورا مقصد ایک شعر کے ذریعے سماعت کریں. اس کے لیے بولیں سبحان اللہ. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل کر رہا ہوں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. میں شعر کے ذریعے آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا، آج اگر کوئی کسی کو تھوڑی سی معلومات ہو جائے تو اپنے آپ کو نہ جانے کتنا بڑا عالم اور مفتی سمجھتا ہے، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت کی شان دیکھیے. اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت، لیکن وہ کیا عرض کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کوتے اپنے لیے کہا، لیکن جو عاشقان اعلیٰ حضرت ہیں وہ اس شعر کو کس طرح سے پڑھتے ہیں. سماعت کریں مچل کے بولے سبحان اللہ. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار جی لگا کر کے درود شریف کہا کہ شاعر اپنے انداز میں کہتا ہے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. اور موت سے کس کو رستگاری ہے، رستگاری مطلب چھٹکارا ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری بات. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، یعنی ہر کسی کو پتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے موت آئے گی یا نہیں آئے گی، کوئی نہیں کہہ سکتا نا. تو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں،
سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں۔ خطبہ مسنہ کے بعد ایک آیت کریمہ تلاوت کی، رب قدیر پر مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت۔ سیدھا سادہ ترجمہ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا کا یہ قانون ہے، خدائی دستور ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے وہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جائے گا۔ ہم سے پہلے نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑ اس دنیا میں آئے، اپنی زندگی گزاری اور چلے گئے۔ ہمارے بعد بھی نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑ آئے، اپنی زندگی گزار کر کے چلے جائیں۔ موت، یہ سمجھیے موت ایک ایسا پل اور ایک ایسا راستہ ہے کہ جس پر سے ہر کسی کو گزرنا ہے، بچہ ہو یا نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب کا قانون ہے، رب نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور قرآن ہر بلکہ ہر حرف ہی نہیں بلکہ ہر زیر زبر پیش قرآن حق اور سچ اور صادق ایسا حق ہے کہ خود قرآن اعلان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو رب نے قرآن میں فرمایا اسی وجہ سے قرآن کو سچ کرنے کے لیے ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن ذرا یہ سوچیں، موت ہمارے لیے کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے موت ایک بہترین تحفہ ہے، بہترین تحفہ ہے۔ اور حضرت امام حسین جنہیں ہم آپ بخوبی جانتے ہیں، حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں موت مومن کے لیے ایک پھول یا گلدستہ ہے جو تحفے کے طور میں کسی کو دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے موت یہ ایک تحفہ بھی ہے اور یہ ایک اچھی چیز بھی ہے۔ ایک مومن کے لیے، مومن کی کیا شان ہوتی ہے؟ ایک مرتبہ ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر، جب ملک الموت آپ کے پاس آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم نے کبھی ایک دوست کو دوسرے دوست کی روح نکالتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں اللہ کا دوست ہوں، لہذا تم چلے جاؤ، میرے روح قبض نہ کرو۔ فرشتے واپس گئے، رب کی بارگاہ میں رب سے التجا کی، اے رب قدیر ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا جاؤ اور جاؤ میرے حبیب سے، میرے خلیل سے کہہ دینا جا کر کے کیا تم نے کبھی بھی ایک دوست سے دوسرے دوست کی ملاقات کو برا جانا ہے؟ جب فرشتے آیا انہوں نے یہ بیان کیا کہ رب ارشاد فرما رہا ہے کیا کبھی تم نے کسی
ایک دوست کو دوسرے دوست کی ملاقات کے لیے بلا جانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام شاد فرماتے ہیں اب دیر مت کرو، میری روح قبض کر لو اور مجھے میرے دوست حقیقی کے پاس پہنچا دو. جو مومن ہوا کرتے ہیں ان کے لیے موت ایک تحفہ ہوا کرتی ہے. حضرت علامہ روم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو عاشق رسول ہیں، ہر کوئی جانتا ہے بلال کا عشق، سبحان اللہ. نبی سے عشق اور محبت جو بلال نے دکھائی ہے آج اگر ہمارے دلوں میں آ جائے نا تو آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنی جان تک نکل سکتے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ کی جب آخری وقت آئے، آپ کافی بیمار ہو گئے، موت کے آثار آپ کے چہرے پر نمودار ہیں، چہرے کی رنگت بدل گئی. جب آپ کی بیوی نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو آپ کی بیوی کی زبان سے نکلا واہ حال میری مصیبت. ہمارے گھر کی عورتیں ہوتی نا کچھ بھی بول جاتی ہیں سوچی سمجھتی نہیں. جب آپ کی بیوی نے یہ کہا کہ واہ ہائے میری مصیبت، اور کہا کس وجہ سے کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہونے والا تھا، انتقال قریب ہی، چہرے پہ بیماری کے آثار، انتقال کے آثار نظر پہنچتے. جب اس نزا کے وقت میں بھی، اس آخری لمحے میں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے میری ہمشیرہ، اے میری بیوی، تم باہر باؤ مت کرو، ہائے میری مصیبت مت کرو، بلکہ باہر باؤ کہو، ہائے میری شادمانی، ہائے میری خوشی. بیوی نے عرض کی اے میرے سردار، آپ کا انتقال ہونے والا ہے، اس لیے میری زبان سے یہ الفاظ نکلے، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں یہ کہیے کہ ہائے میری خوشی، ہائے میری شادمانی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے میری بیوی ذرا یہ بتاؤ، مرنے کے بعد مجھے پیارے محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے گا اور پیارے اصحاب کا دیدار بھی نصیب ہوگا، اور اس سے بڑی قسمت کی بات تو یہ ہے کہ بروسے میں سے مجھے رب کا بھی دیدار مل جائے گا. تو ذرا بتاؤ کہ میرے لیے اور تمہارے لیے خوشی کی بات ہے یا نہیں؟ عاشق ہوا کرتے ہیں، جو مومن ہوا کرتے ہیں، وہ کبھی موت سے گھبراتے نہیں، موت سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے لیے تو موت ایک بہترین تحفہ ہوا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان کا ایک قول میں آپ کو بتاتا چلوں. آپ بیان فرماتے ہیں اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العزت مجھے یہ اختیار دے دے کہ میں چاہے دنیا میں 100 سال زندہ رہوں یا میں آج ہی مر جاؤں. کیا فرماتے ہیں کہ مجھے اگر معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اختیار دے دیا ہے، میری مرضی، اگر میں چاہوں 100 سال زندہ رہوں، اگر چاہوں تو آج ہی مر جاؤں، تو دل پر ہاتھ رکھ کر کے سننا. حضرت عبداللہ بن ابی زکریا رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے زیادہ پسند یہ ہوگا کہ میں 100 سال زندہ نہ رہوں بلکہ آج ہی مر جاؤں. آج ہی مر جاؤں، آج ہی مر جاؤں، اور مرنے کے بعد مجھے اللہ کے پیارے محبوب کا دیدار نصیب ہو.
اللہ کے پیارے اصحاب کا دیدار نصیب ہو جائے اور بروز محشر رب تعالیٰ کا بھی دیدار نصیب ہو جائے. تو پتا چلا مومن کبھی موت سے نہیں گھبراتے، بلکہ مومن کے لیے موت تو ایک بہترین تحفہ ہے. لیکن ایک ہم اور آپ بھی مومن ہیں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں، غور و فکر کریں، کیا یار مرنے کی ہمیں خوشی ہے؟ وہ تو بات الگ رہی کہ اللہ کے پیارے محبوب کا دیدار نصیب ہوگا، خوشی ہوگی، لیکن اس سے زیادہ غم بھی ہوگا کہ ہمارے قبر میں ٹھکیاں لگائی جائیں. ہم نے جو دنیا میں رہ کر گناہ کیے ہیں ہمیں اس کی سزا دی جائے گی. قبر کے اندر ہمیں بچھو اور سانپ ڈسیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا، ڈر بھی ہوگا. وہ الگ بات رہی کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی خوشی بھی ہوگی. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عاشق ہے نا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی تنہا نہیں چھوڑے. دنیا میں بھی جب سرکار حیات ہے اپنی پوری 63 سالہ زندگی اسلام کی خدمت میں گزار دی. بے شک اسلام کو پھیلانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی. بلکہ آپ کے نواسوں نے تو اپنے گھر کا دل لٹا دیا. ذرا وہ منظر یاد کرو، کربلا کی دھرتی پر جب 6 مہینے کے چھوٹے سے علی اصغر نے اپنی جان دی تھی، حضرت علی اکبر نے اپنی جوانی لٹائی تھی، حضرت قاسم نے اپنی جوانی لٹائی تھی، حضرت عباس علم بردار نے اپنے بازوؤں کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. وہ منظر یاد کرو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نوازے کا جو پورا گھر کا گھر کربلا کی دھرتی پر اب اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں قربان کیا تھا، کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اسی دین کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا، اپنے ننھے اور جوان بیٹوں کو بھی رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا تاکہ اسلام پر کوئی آنچ نہ آنے پائے اور اسلام ہمیشہ کے لیے زندہ رہے. اسلام کے ماننے والے ہیں، صرف ماننے والے ہیں، عمل ہمارے اندر موجود نہیں. بے شک مانتے تو ہیں، امام حسین کو بھی مانتے ہیں، آقا کو بھی مانتے ہیں، غوث عالم کو بھی مانتے ہیں، تمام انبیاء کرام، صحابہ، تابعین، تابعین، بزرگان دین، ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں. یہاں تک کہ علماء کرام کے سامنے ہم اپنے سر کو خم کرتے ہیں، لیکن اعمال ہمارے اندر موجود نہیں. اب ہمیں اعمال کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ برے اعمال کرو، برے اعمال کرو گے تو خود ہی جھیلو گے. نیک اعمال کرو اور نیک اعمال کو بھی خود ہی جھیلو گے. نیک کرو گے تو قبر میں نور ہی نور داخل کر دیا جائے گا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور قبر پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. اگر ہم نے نیک کام کیے ہوں گے اور نیک کام کر کے اگر ہم یہاں سے جائیں گے تو ہمارے لیے یہی نیک کام ذریعہ نجات بن جائے. ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے استغفار کریں، آئندہ خیال رکھیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک کام ہی کریں، برے کاموں سے ہرگز ہم دور رہیں. ہم ہر وقت کہیں کوئی بات ایسی دیکھی جو شریعت کے خلاف ہے فوراً کنارہ کشی اختیار کریں، لیکن نیک کام کی جب بات آئے تو ہمیں اس نیک کام کی طرف اس طرح دوڑنا چاہیے جیسے شکر کی طرف مکھی دوڑتی ہے یا چیٹیاں دوڑا کرتی ہیں.
نیکی کی طرف ترغیب کی اپنے اندر تڑپ پیدا کیجیے، نیکیاں کرنے کے لیے اپنے اندر جذبہ پیدا کیجیے کہ اگر ہم نے جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیا اور پھر ہم نے اگر نیکیاں کر لی تو یہی نیکیاں ہمارے لیے یہاں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گی اور ان نیکیوں کی بدولت بروز محشر ہم کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیاں کریں، اور سب سے بہترین اور سب سے افضل بات یہی ہے کہ ہم اور آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر ہم نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا پروردگار عالم ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص نمازوں کو 5 وقتہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المبين الجليل، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کی بارگاہ میں والہانہ انداز میں جھوم کر درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ بڑے فضل اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا قریبنا مولانا مولانا محمد